اب میں الیکشن کے متعلق کچھ بات کہتا ہوں، میری بات کو دھیان سے سنیں گے، پھینکنا نہیں، سننا ہے، غور کرنا ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ میں ووٹوں میں نہیں کھڑا ہوا، میں اپنے لیے نوٹ ووٹ نہیں مانگتا، میں نے زندگی خانقاہ میں گزاری ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی آدمی مجھے بتائے کہ میں اس کی دکان سے ایک آنے کی چیز لی ہے اور میں مفت لے کر آ گیا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا دامن پاک ہے، ہم تو ہوٹلوں اور چاؤں کی دکانوں پر بیٹھ کر چائے پینا بھی توہین سمجھتے ہیں، اتنا احتیاط اور پرہیز کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، مانگنا نہیں، لیکن یہ منبر رسول ہے، اس کی ذمہ داری بڑی ہے، بڑی ذمہ داری۔ میرے آقا کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ، جس سے کوئی بات پوچھی گئی اور اس کو وہ جانتا بھی تھا اور اس نے چھپا دیا، الجم باللجام من النار، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام اس کو چڑھائی جائے گی۔ لگام کھوتے کو چڑھائی جاتی ہے، لگام گھوڑے کو چڑھائی جاتی ہے، لوہے کی لگام چڑھائی جاتی ہے۔ یہ سخت لفظ ہے ان علماء کے لیے، ان مبلغین اور واعظین کے لیے کہ اگر دین کی بات کو بیان نہیں کریں گے تو قیامت کے دن یہ حشر ہو، اور اگر بیان کریں تو سب روٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے، ہم ووٹ بھی نوٹ بھی آپ سے نہیں مانگتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھاتا ہوں، یاد کر لو، سبق ہے، کرو گے اپنی مرضی، ہمیں خوب علم ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی نور اللہ مرکزہ کی کتاب میں یہ بات میں نے رات بھی پڑھی، کل بھی پڑھی، کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب خطاب کر رہے تھے، قید و رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں ایک بابا بہت توجہ سے حضرت کی بات سن رہا تھا، بہت توجہ سے۔ حضرت نے ووٹ کی بات کی تو وہ بابا سنتا رہا، تو حضرت فرماتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ اس بابے نے بہت بات غور سے سنی ہے، یہ تو ضرور پکا پکا ووٹ دے گا، خیال کرے گا۔ تو کہتے بابا کھڑا ہو گیا، اس نے انگوٹھا یوں کیا، کہتے یہ لے لو، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ سنتے ہیں، دیں گے نہیں، مرضی اپنی ہے۔ پہلی بات جمہوریت، کیا کہا میں نے؟ سارے بولو، ایسا کہا ہے، کیا کہا ہے میں نے؟ یہ لفظ بھی غلط ہے اور جمہوریت کا منشور بھی غلط ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی، کیوں غلط؟ تو کیوں کو سمجھ لو گے تو بات سمجھ جائیں گے۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ ساروں نے نہیں پڑھا، پتہ کو کلمہ نہیں آتا با۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس میں جمہوریت کی بات نہیں ہے، کہ کلمہ اسلام پر، اس ملک کو اللہ پاک نے نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی، یہ نعمت ہے، یہ ملک نعمت ہے، قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ جمہوریت اسلام کے خلاف ہے 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ، اسلام میں بندوں کو تولا جاتا ہے، جمہوریت میں بندوں کو گنا جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اسلام میں بندوں کو، بولو بندوں کو، اور جمہوریت میں بندوں کو، اس کو یوں سمجھو۔ ایک حدیث ہے، طویل حدیث، اس کا ایک ٹکڑا۔ ایک آدمی گزرا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا ہے، اگر کسی کی سفارش کرے سفارش قبول ہوتی ہے، کسی کے دروازے پر چلا جائے تو استقبال کے لیے دروازہ کھول دیتے، کہیں رشتے اور نکاح کی بات کرے تو اس کا رشتہ اور نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا، فرمایا یہ کیسا ہے؟ کہا اس کی بات نہیں سنی جاتی، یہ سفارش کرے تو سفارش بھی قبول نہیں ہوتی، رشتہ مانگے تو رشتہ بھی نہیں ملتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسا جو پہلے گزرا ہے جس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس جیسے آدمی سے دنیا بھر جائے، یہ ایک آدمی اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسانوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ جمہوریت کیا ہے؟ 100 وقت کے چوٹی کے بزرگ اولیاء ایک طرف اور 101 دنیا کے چھٹے ہوئے بدماش ایک طرف، تو ایک زیادہ ہے ان کا۔ جمہوریت یہ ہے کہ ادھر آدمی زیادہ ہے، ایک بندہ زیادہ ہے، ادھر ایک آدمی کم ہے۔ اس لیے جمہوریت یہ ہے کہ جدھر 101 بندہ ہے یہ کامیاب ہے، قانون بھی یہی بنائے گا، نظام بھی یہی چلائے گا، اقتدار یہ سنبھالے گا، اور اسلام یہ کہتا ہے نہیں، ایک آدمی اگر اللہ کا نیک اور مخلص بندہ ہے پوری دنیا کے انسانوں سے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو جمہوریت میں بندوں کو گنا جاتا ہے اور اسلام میں تولا جاتا ہے، اس لیے جمہوریت غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ پہلی بات، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، توجہ، الیکشن میں لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے کہ میں امیدوار ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے، ایک صحابی نے عہدہ مانگا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، فرمایا جو عہدے کا سوال کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، جو عہدہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو جان پھر تیرا کام، اور جو عہدہ نہیں مانگتا مسلمان اس کو پکڑ کر ایماندار اور با اخلاق سمجھ کر عہدہ اس کے سپرد کر دیں تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ہر معاملے میں اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جمہوریت میں عہدہ مانگا جاتا ہے، کیا کہا میں نے؟ عہدہ مانگنے سے شریعت کہتی ہے نہ دو، اور اسلام میں عہدہ دیا جاتا ہے کہ جو اہل ہے چھپتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں۔ مسلمانوں نے اس کو خوبی خیر سمجھ کر اس کو عہدہ دے دیا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی، تمام معاملات میں اللہ اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ یہ دو فرق ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح چاچے، سمجھ آئی نہیں؟ چلو تیسرا فرق، اسلام میں کسی کے عیب بیان کرنا حرام ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اسلام میں کسی کے عیب بیان کرنا، یہ جمہوریت کی لعنت ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ، میں نے ہر کے لفظ میں سب کا نام لیا، یہ علماء بھی، یہ بھی حوض کوثر سے غسل کر کے نہیں آئے، یہ بھی انسان ہے۔ میں نے اس لیے ہر کا لفظ کہا ہے، ہر میں سب آ گئے۔ ہر کینڈیڈیٹ ناجائز اپنی تعریف کرتا ہے اور دوسروں کے عیوب کو بیان کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف سے بھی امت کو روکا، اپنی تعریف مت کرو،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ جمہوریت کی تیسری لعنت ہے کہ ہر آدمی اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ ہی جانتا ہے خوبیاں کس میں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کس میں کیا عیوب ہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر عیب بھی دیکھو تو عیب پر پردہ ڈالو۔ یہ جمہوریت کا نقصان ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ چاہے عام کونسلر بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عہدے پر بھی کھڑا ہو، تو وہ دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے اور اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ 3 بڑے نقص جمہوریت میں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی بھی؟ ابھی تقریروں کا زور ہے ہر طرف پورے ملک میں، جاؤ سنو، اس میں 2 ہی باتیں، یا اپنی پارٹی کی تعریف یا اپنی تعریف، دوسروں کے عیب اور نقائص۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان دونوں کاموں سے منع کیا۔ اپنی تعریف کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنی پاکیاں مت بیان کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کون کس درجے کا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تعریفیں کیوں کرتے ہو؟ ووٹ دینے میں 3 باتیں۔ یہ پہلی بات میں نے بتائی کہ جمہوریت غلط ہے، لیکن ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم ملک کی ہر خیر خواہی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اسلام کو اور ملک کو نقصان پہنچانے والے ہر عنصر سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ملک ہمارے باپ دادا نے بڑے خون دے کر اس کو حاصل کیا ہے، یہ مفت نہیں ملا۔ اب بھی اگر بڑی عمر کے کوئی بزرگ جو ہجرت کر کے آئے ہوں، ذرا ان سے پوچھ لو کہ کتنی قیمت دے کر تم یہاں آئے ہو، وہ بتائیں گے کہ ملک ہم نے کتنا قیمت سے خریدا ہے اور لیا ہے۔ اس پر لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہوئی ہیں، عزتیں لوٹی ہیں، بچے ذبح ہوئے ہیں، کتنے لوگ بلا وجہ ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ اس ملک کو اللہ کی نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو۔ ہم صحیح معنی میں ملک کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ووٹ کے متعلق 3 باتیں، خوب توجہ، میں صاف اور سادے لفظوں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، باقی مجھے معلوم ہے کہ مرضی اپنی کرو گے اور کرنی چاہیے۔ پہلی چیز، ووٹ ایک سفارش ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ بولتے نہیں ہو، ووٹ کیا ہے؟ سفارش۔ مثلا توجہ میری طرف، میں ایک آدمی کو پیسے نہیں دے سکتا، مکان نہیں بنا سکتا، لیکن میں کسی کے پاس سفارش کا خط لکھ دوں کہ یہ مستحق ہے، مکان کی ضرورت ہے، بنا دو، یہ سفارش ہے۔ میری سفارش سے اس نے کچھ اس کو دے دیا، پیسے دے دیے، کوئی اور چیز دے دی، مجھے بھی ثواب ہوگا، اس کو بھی ہوگا۔ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ اچھی بات کی سفارش دی۔ اور وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو کسی برے کام کی سفارش کرے گا اس کو بھی حصہ ملے گا، اس کے ہر گناہ میں اس کا بھی شریک ہے حصہ۔ تو الیکشن میں پہلی چیز سفارش ہے۔ کیا معنی؟ کہ میں سفارش کرتا ہوں فلانا آدمی نیک ہے، پاک ہے، دامن صاف ہے، اس پر کوئی تہمت نہیں، کوئی الزام نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ووٹ دیں۔
یہ سفارش ہے، لیکن جس کی میں نے سفارش کی اگر وہ اس 5 سالہ دور میں نیکی کے کام کرے گا، ملک کی ہمدردی کے کام کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی ہر نیکی میں ہم سب کا حصہ ہوگا۔ اور اگر اس سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، گناہ کیا، غلط کام کیا، کرپشن کی، ملک کا نقصان کیا، تو میرے محترم جن لوگوں نے سفارش کی ہے اس کے ہر گناہ میں ان کو بھی برابر حصہ ملے گا۔ یہ پہلی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ایسا بولتے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میں نے کسی کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لیا، مجھے ضرورت بھی نہیں نام لینے کی، لیکن یہ ممبر رسول کی ذمہ داری کی وجہ سے ہمیں بات کہہ دینی، سمجھا دینی ضروری ہے، باقی مرضی اپنی کرو گے، اور ہیں بھی مرضی کے محتاج۔ ایک آدمی کئی دفعہ میرے پاس آیا، جی بچی کا نکاح ہے، فلانا ہال بک کرایا ہے، یہ کرنا ہے، تو میں نے کہا مسجد میں نکاح کرا لو، پھر ہال میں روٹی کھلا لینا۔ ٹھیک ہے جی کہتے، 2-4 دفعہ آیا، ٹھیک کہہ کر چلا گیا، اور پھر پتہ چلا کہ حال میں ہی سارا کچھ بے حال ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا ایسے ہی ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے جی، پھر مرضی اپنی کی تو کرتے، ٹھیک ہے مرضی اپنی کریں گے، کرو اپنی مرضی۔ پہلی چیز الیکشن میں سفارش ہے، سفارش اگر اچھے کام کی تو اس کی ہر نیکی میں ہمارا حصہ، اور اگر سفارش غلط، اس نے غلط کام کیا جو بھی ہے، تو اس کے ہر گناہ میں برابر کا شریک۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ ووٹ گواہی ہے۔ کیا ہے ووٹ؟ کیا ہے؟ سارے بولو، کیا ہے؟ ووٹ دینا گواہی دینا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی نیک ہے، متقی ہے، ملک کا ہمدرد ہے، اسلام کا خیر خواہ ہے، اور عوام کے لیے ہر وقت خیر خواہی کرتا رہے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہی دینے کے لیے، کونوا قوامین۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دو۔ تو ووٹ کی دوسری حیثیت گواہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلانا کینڈیڈیٹ امیدوار اچھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بھی حدیث مشکات میں بھی ہے۔ تو بات چلی بڑے گناہوں کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی گناہ نافرمانی کرنا بھی اکبر الکبائر، بڑا گناہ ہے، اور فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا جھوٹی گواہی دینا بھی یہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے، اس کو میرے آقا نے شرک کے ساتھ شمار کیا۔ جھوٹی گواہی دینا، صاف بات کہہ دینی چاہیے کہ بھئی حقیقت کا مجھے علم نہیں، اللہ جانتا ہے، ظاہر میں ٹھیک ہے۔ ہمیں شریعت نے کب کہا ہے کہ تم لوگوں کے اندر کے راز کھولتے رہو؟ ہم مکلف ہیں سرائر، ہم مکلف ہیں ظاہر کے، اور اللہ جانتا ہے رازوں کو۔ ہمیں کسی کے راز کو کھولنے کی یا رازوں کو معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اندر کا معاملہ اللہ کے پاس۔ تو ووٹ کی دوسری حیثیت گواہی ہے۔ جھوٹی گواہی دینے کو میرے آقا نے اکبر الکبائر کہا ہے، بڑا گناہ، بڑا گناہ۔ اس لیے سوچ سمجھ کر گواہی دو، ورنہ قیامت کے دن ہم بھی اس کبیرہ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ بولتے نہیں ہو یار، کیا کرتے ہو؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری بات، ووٹ وکالت ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ سارے بولو، کیا ہے؟ وکالت کا کیا معنی؟ کہ میں اس بندے کی طرف سے وکالت کرتا ہوں، وکیل ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، دیکھو
ایک آدمی کا کیس ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ وکیل کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں مظلوم ہوں، آپ میری طرف سے وکیل ہیں، آپ کا خرچ پانی میرے ذمے، آپ عدالت میں میری وکالت کرائیں۔ اگر وکیل کو معلوم ہے یہ قاتل ہے، پھر چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے قاتل مجرم ہے، وکیل نے ناجائز وکالت کی، یہ بھی مجرم ہے۔ اور اگر وکیل نے مظلوم کی مدد کی تو جیسے مظلوم کو مظلومیت کی بنا پر اللہ اجر دے گا، اسی طرح جس وکیل نے اس مظلوم کی مدد کی اللہ اس کو بھی اجر دے گا۔ تو ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ میں وکیل ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی ہمارا نیک ہے، پرسا ہے، زندگی میں اس نے کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا جس سے ملک کا یا ملک کی مسلمانوں کا یا ملک کا یا عوام کا نقصان ہو۔ یہ وکالت ہے۔ تو جمہوریت کی 3 باتیں تینوں غلط، اور الیکشن میں ووٹ ڈالنے میں 3 باتیں۔ پہلی بات گواہی، دوسری بات شہادت، یہ پہلی بات سفارش، دوسری بات شہادت گواہی، تیسری بات وکالت، میں ان کا وکیل ہوں۔ اگر وہ نیک ہے تو مجھے برابر ثواب ملے گا، اور اگر غلط ہے تو میں گناہ میں برابر کا شریک ہوں۔ باقی سب کھانا کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، سب کو جانتے ہو، تم زہر نہ دیکھو، صرف داڑھی پگڑی نہ دیکھو، یہ ایک مستقل ثواب کا کام ہے، لیکن کردار سے تم بخوبی ایک دوسرے کے واقف ہو، اس کو سامنے رکھو۔ یہ ووٹ امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، معاملہ اللہ کا ہے، قیامت کے دن یا پکڑے جائیں گے یا چھوٹے جائیں گے، اس کا خیال کرو گے خیال۔ اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھو، کسی کی ناجائز برائی مت بیان کرو، چاہے وہ جیت جائے چاہے وہ ہار جائے، یہ معاملہ اس کا ہے۔ اپنی قبر نہ خراب کرو۔ یہ ووٹ مانگنے والے بعد میں آپ کو شاید نظر بھی نہ آئیں، اکثر لوگ ہیں ہی بیر کے جو پہلی دفعہ بیچارے چہرہ دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر بھی نہیں دکھائیں گے۔ اور لوگوں کا حال عجیب ہے، آپ نے نہیں دیکھا جنازے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضرات میرے بھائی نے کسی کا کچھ دینا ہو ہم حاضر ہیں، دینا لینا کر لینا، اور بعد میں پتہ چلا 3 دن کے بعد کہ حضرت یہاں ہے نہیں، کہیں اور چلے گئے۔ کیوں فراڈ کرتے ہو؟ تو اس لیے اس کا بھی آپ خیال کر کے اپنی آخرت کو سامنے رکھو، ووٹ امانت سمجھ کر اس کو کاسٹ کرو، کسی مسلمان کی توہین بالکل نہ کرو، کوئی عیب جانتے ہو پردہ رکھو، خوبی جانتے ہو بیان کرو، اللہ کے معاملہ سپرد کرو۔ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں، آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ ایک ساتھی نے سوال بھیجا ہے تو میں اس کا مختصر سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ کہتا ہے ضروریات دین میں کیا شامل ہیں جس کے انکار کے بعد ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، حج ہے، یہ چیزیں، کلمہ ہے، اور انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول ہیں، اور تقدیر کا مسئلہ ہے، حساب کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مسئلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ یہ ضروریات دین ہے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ میں نے ضروری بات الیکشن کے حوالے سے کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں کھولنا کریدنا چاہتے ہیں، ہمیں کریدو نہیں۔ جب ہم دکھ میں ہوتے ہو تو اس وقت تو پوچھنے نہیں آتے، آپ پوچھنے کے لیے آتے ہو ووٹ کہاں ڈالے، تو آپ اندھے تو نہیں ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ باقی جب شادی کی تھی تو پوچھا تھا مجھ سے کہ کیسے کروں، جب تیجا کر رہے تھے دیگیں کھڑک رہی تھی پوچھا تھا کہ میں کروں یا نہ کروں، جب آپ نے بینک میں انشورنس کرائی آپ نے پوچھا تھا کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ نہیں، جب آپ رشوت لے رہے تھے پوچھا تھا کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ نہیں۔
جب شادی میں مجرا ہو رہا تھا 3 راتوں تک کنجر ناچتے رہے، پوچھا تھا کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بولے بن کر شریف جیسے دنیا کا پتہ نہ، جی ووٹ کہاں ڈالیں، جیسے آپ فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا پہلے فرمانے میرے سے کب عمل کیا ہے، اب میرے فرمان پر تم کیا عمل کرو گے؟ اس لیے ضروری بات سمجھا دی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ اہل اسلام کی خیر فرمائے، اللہ ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔